إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال في موضع آخر: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. محترم حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، بزرگوں، دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و توصیف رب العالمین کے لیے ہے، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، ہمارا رزاق ہے، ہمارا پالنہار ہے اور حقیقی معنوں میں عبادت کا تنہا مستحق ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے سال کا آغاز جنوری میں ہوتا ہے اور سال کا اختتام دسمبر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ آج دسمبر کی 26 تاریخ ہے۔ دسمبر کے اس مہینے کے حوالے سے مسلمانوں کے یہاں عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کمزوری پائی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے بعض مسلمان بھائی جو کم علمی میں ہیں، نادانی کے اندر ہیں، وہ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کرسمس جو کہ خالص عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے اور جس تہوار کے اندر ان کے یہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا، کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے یہاں اولاد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، یا اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانا جاتا ہے، معبود مانا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اپنے لیے کوئی
اولاد بنائی ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ اس بات کی وجہ سے زمین و آسمان پہاڑ پھٹ جائیں، اپنی جگہ سے ریزہ ریزہ ہو جائیں، کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے اس قسم کا غلط عقیدہ رکھا جائے اور اس عقیدے پر ان کو مبارکبادی دی جائے، مبارکباد پیش کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے، لوگوں نے نقل کیا ہے اور یہ بالکل صحیح سند سے یہ چیز ثابت ہے، جب وہ کسی عیسائی کو دیکھتے تھے تو اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے اور کہتے تھے میرے یہاں اتنی ہمت اور جرأت موجود نہیں ہے کہ میں ایسے کسی شخص کو دیکھوں جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اس بات کی وجہ سے زمین و آسمان پہاڑ پھٹ جائیں، میں بھلا ایسے انسان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی ذات کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک ہے اپنی ربوبیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، جلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات منقسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے کوئی پیدا نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس مہینے کے اندر جہاں یہ بدعقیدگی بعض مسلمان بھائیوں کے یہاں دیکھنے میں آتی ہے، ویسے ہی اس مہینے کے اندر سال نو کا جشن منایا جاتا ہے، نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، خاص طور پر اس مہینے کے دسمبر کے مہینے کے بالکل آخری رات کو۔ اس میں شراب بھی موجود ہے، بے حیائی بھی موجود ہے، زناکاری بھی موجود ہے، بدکاری بھی موجود ہے، اختلاط مرد و زن بھی موجود ہے، سارے کبائر موجود ہیں، بڑے بڑے گناہ سب اس میں موجود ہیں۔ اکثر اس کو کرنے والے غیر مسلمین ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہمارے دین کو نہیں مانتے، چلیے ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کا اپنا سماج ہے، لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ لیکن مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے بعض مسلمان بھائی آزاد فکر کے بیس پر کہ ہم تو آزاد ہیں، آزاد فکر رکھنے والے ہیں، روشن خیال ہیں، یا اسی طرح سے ایسے لوگ جو دین سے بیزار ہیں، یا ایسے بعض مسلمان بھائی بھی ہو سکتے ہیں جو مسائل میں ان کے یہاں گرفت مضبوط نہیں ہے، نادان ہیں، ایسے لوگ ان محافل میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک امر ہے۔ یا ایسے ہی ہمارے بعض مسلمان بھائی ان محفلوں میں شرکت تو نہیں کرتے، لیکن جب جنوری کا آغاز ہوتا ہے تو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے غم اور خوشی کے مواقع کیا ہیں؟ ایک مسلمان خوش کب ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان غم کب منا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا ہے۔ ہمارے لیے صرف دو عیدیں ہیں، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جو عیدیں معاشرے اور سماج کے اندر رائج ہیں یا جشن کے مواقع رائج ہیں، وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل کر دیا تھا، اس دین سے راضی ہو گیا تھا۔ اس میں کسی نئے چیز کو شامل کرنا دین اس کی پرمیشن نہیں دیتا، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ نئے سال کا جشن مناتے ہیں، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، سلف امت نے، ہم بعض لوگ جن مسالک کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں، ائمہ اربع، جنہوں نے خود اپنے آپ کو تقلید کے حصار سے دور رکھا ہے اور کہا ہے کہ جو حدیث صحیح ہے وہی میرا مذہب ہے، ان ائمہ متبوعین نے کبھی اس کو منایا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ یا اسی طرح سے تابعین کے دور کے بعد میں تبع تابعین بعد کے ادوار میں دیکھیں، سال نو کا جشن، عیسوی سال کا جو جشن منایا جاتا ہے آج، اور جس میں بڑے بڑے کبائر کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اس کی کہیں بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد جشن نہیں ہے، لہو و لعب میں گرفتار رہنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی توحید کو قائم کرنے کے لیے، اس کو نشر کرنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ آپ ایسی مجلسوں میں شرکت کریں جس میں عزتیں نیلام ہوتی ہیں، آپ ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کریں یا ایسا کام کریں جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سبب بنے۔ آپ نئے سال کے جشن منائیں، پڑاخے پھوڑیں، روڈوں پر، سڑکوں پر بائک کو زور زور سے گھمائیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے حقیقی معنوں میں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ پٹاخے پھوڑ کر، ہلڑ بازی کر کر دوسروں کی نیندیں خراب کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں، ایک ایسی چیز کرتے ہو جس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ایسی مجلس کے اندر شریک ہوتے ہو جس کے اندر کبائر کے 5، 6، 7 بڑے بڑے درجے کے گناہ موجود ہیں۔ میرے بھائیو، ایسی مجلسوں میں آپ شریک نہ ہوں۔ ایسی مجلسوں میں آپ جانتے ہیں فضول خرچی اپنی انتہا کو ہوتی ہے، اربوں کھربوں روپے ایک مجلس کے اندر، ایک رات کے اندر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح سے نصوص میں آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بھی فضول خرچی پر کیا وعیدیں سنائی ہیں، بلکہ قرآن مقدس کی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ ایسی مجلسوں میں کیوں شریک ہوتے ہیں جس میں فضول خرچی موجود ہے، جس میں حد سے زیادہ منکرات اور اسی طرح سے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں؟ ایسے ہی اختلاط مرد و زن موجود ہے۔ میاں، ایسے ہی اختلاط مرد و زن، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، تو غیر محرم ہے، ان دونوں کا آپس میں جسم ٹکرا رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، رقص و سرور کی مجلس ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کی پاک دامنی کی، عفت کی اللہ نے گواہی دی ہے، کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، عورتوں کے لیے اس میں درس اور نمونہ موجود ہے۔ کہا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مس یمسو کے معنی چھونے کا ہوتا، ٹچ نہیں ہوا ہے جسم۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں زناکار بھی نہیں ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں۔ آج آپ دیکھیں ان محفلوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، اس کے علاوہ اختلاط مرد و زن کس قدر عام ہے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر، ایک انسان اس کو برا نہیں سمجھتا۔ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ چیز اس طرح سے رچ بس گئی ہے آپ کے عقل اور دماغ میں۔ شادی کے حال میں دیکھیے، مرد و عورت سب جمع ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، عورتوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں اور بیچ میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، بیچ میں پردے کا کوئی اہتمام موجود نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، حضرت مریم علیہ السلام نے جو کہا تھا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اس میں عورتوں کے لیے سبق موجود ہے۔ آج دیکھیے عید کے نام پہ، عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر چاچے کا لڑکا ہے، پھوپھی کا لڑکا ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، عورتیں
ہاتھ ملاتی ہیں غیر محرم ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے کسی بھی غیر محرم سے ہاتھ ملانا، آپ کے شوہر کو چھوڑ کر آپ کے بھائی اور آپ کے جو قریبی لوگ ہیں جو آپ کے لیے نسبی اعتبار سے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، اس درجے میں جو ہیں، ان کے علاوہ کسی سے آپ کا جسم کبھی بھی ٹچ ہو، یہ جائز اور درست نہیں ہے. کسی بھی حوالے سے کسی بھی موقع پر اس محفل میں آپ شریک ہوں میرے بھائیو، یہ درست نہیں ہے. اور میں نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں یہ درس موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلنے والا ہے، پھیرنے والا ہے. اس میں نمونہ موجود ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اس میں بے ثباتی ہے، قرار نہیں ہے. زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے. آج 2025 ختم ہو رہا ہے، 2026 میں ہم داخل ہونے والے ہیں، 2026 میں ہم داخل ہونے والے ہیں. لیکن ایک عقل مند انسان اس کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس میں اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے کہ ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا. آپ عقلی اعتبار سے دیکھیں، ایک عقلی زاویے سے دیکھیں. آپ کے پاس سونا چاندی موجود ہے، وہ آپ کے پاس سے کم ہو جائے. آپ کے پاس ہیرے جواہرات موجود ہیں، گم ہو جائیں. آپ کا خسارہ ہو جائے تجارت میں، کسی بھی معاملے میں، آپ اس سے جشن منائیں گے؟ اس پر آپ نہیں جشن منائیں گے. تو بھلا آپ بتلائیں، ایک سال جو کہ انتہائی قیمتی تھا آپ کی زندگی کا، وہ آپ سے ختم ہو گیا ہے. آپ اپنی قبر کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے آپ قریب ہو گئے ہیں. اب انسان اس پر جشن منائے، یہ کتنی عقل میں نہ آنے والی بات ہے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، آپ کہتے تھے ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت فیہ شمسہ. آپ کہتے تھے مجھے کبھی بھی ندامت نہیں ہوتی، مجھے کبھی بھی پشیمانی نہیں ہوتی سوائے اس دن کے جس دن کا سورج غروب ہو جائے اور اس میں اچھے اعمال میں نہ کر سکوں. جس دن کا سورج غروب ہو جائے اور اس میں اچھے اعمال، طاعات کے امور، رب کو راضی کرنے والے کام میں نہ کر سکوں، مجھے بڑی جو ہے ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. کیوں؟ نقص فیہا اجلی ولم یزد فیہ عملی. کہتے ہیں میری عمر تو کم ہو گئی، ایک سال کم ہو گیا زندگی کا، ایک قیمتی سال کم ہوا ہے. کہتے ہیں میرا ایک دن ختم ہو گیا زندگی کا اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا. اس قدر افسوس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ دونوں مضبوط دلیلیں ہیں اس بات کی کہ کفار کی مجلسوں میں جس میں منکرات موجود ہیں اس میں انسان شریک نہ ہو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ دیگر علماء نے، دیگر مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے کہ وہ زور کی مجلسوں میں، جھوٹ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، اور جب لغو سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. اس میں کفار کی مجلسیں بھی شامل ہیں جس میں منکر موجود ہے، کفار کی عیدیں بھی شامل ہیں. اور ایسے ہی من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ مشابہت صرف لباس کے اندر محدود نہیں ہے. یہ مشابہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے تو انہی میں سے ہے. یہ صرف لباس میں نہیں ہے، یہ ان کے مذہبی شعار میں، اور اسی طرح سے ان کے مذہبی تہواروں میں، اور اسی طرح سے ان کی ایسی مجلسوں میں شریک ہونا جس میں منکر موجود ہے، یہ بھی اس کو شامل ہے. تو میرے بھائیو، آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک قیمتی سال گزر گیا. آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ نفس بڑی اہم ہے. اس حوالے سے آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ زندگی کا ایک قیمتی سال گزر گیا، ہم نے اس میں کیا کیا. 2025
یہ گزرنے کو ہے. اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کتنے امور ہم نے انجام دیے. ہمارے اوپر جو حق تھا بندوں کا، ہمارے اوپر جو حق تھا رشتہ داروں کا، ہمارے اوپر جو حق تھا پڑوسیوں کا، ہمارے اوپر جو حق تھا قرآن مقدس کا، ہمارے اوپر جو حق تھا اپنے بیوی بچوں کا، ہمارے اوپر جو حق تھا رب العالمین کا، ہم نے اس کو کتنا ادا کیا ہے. ہم نے اس سال کے اندر کتنے ایسے مہینے گزرے ہیں کہ ان مہینوں میں ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی منکر نہیں کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. کتنے ایسے مہینے گزرے ہیں. ہم نے اس سال کے اندر کتنی توبہ کی ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے. 2025 کے اندر ہمارے اوپر کتنے ایسے دن آئے ہیں کہ ان دنوں میں ہم نے 5 وقتہ نمازیں مسجد کے اندر ادا کی ہیں. ہمارے اسلاف سلف صالحین رحمہ اللہ جب رات کو سونے جاتے تھے تو اس کا حساب و کتاب کیا کرتے تھے کہ آج کا دن جو گزرا ہے وہ کیسا گزرا ہے. کوئی برا کام ہم سے ہوا ہے کل نہیں ہوگا، کوئی اچھائی ہم سے ہوئی ہے تو اس کو ہم مزید اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے. اس طرح سے محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے مہینے بھر مسجد میں آ کر نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ؟ اپنا محاسبہ کریں. کیا ہم نے 40 دن سال میں ایسا ہمارا گزرا ہے کہ ہم مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ حاضر رہے ہیں، یا 40 دن ہمارا ایسا گزرا ہے، مہینہ گزرا ہے کہ ہم نے مکمل 5 وقتہ نمازیں امام کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کی ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں. ہم نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ رشتہ داروں کا ہم نے خیال رکھا کہ نہیں رکھا ہے؟ یہ ان سب کا تعلق محاسبے سے ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی ہیں. جمہور علماء کا، پوری امت کا اتفاق ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل ہستی ہے وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مجلسوں میں جنت کی بشارت دی ہے. اور حال کیا ہوتا تھا جب آیت مبارکہ سنتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اتنا روتے ہیں، اس قدر غم طاری ہوتا ہے کہ لوگ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، مہینے تک عیادت کرتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کس وجہ سے بیمار ہوئے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا حساب کرو، محاسبہ کرو. حساب کہتے ہیں ناپنے تو تولنے کو، دیکھو حساب کتاب لگاؤ. اب دیکھیے بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، سال کے اندر کسی ایک بندے کو رکھتی ہیں حساب کتاب، سال کے آخر میں یا اسی طرح سے ایک وقت ہوتا ہے ان کا خاص، حساب کتاب کرتے ہیں، فائنل کرتے ہیں نقصان کتنا ہوا، فائدہ کتنا ہوا، اس میں بہتری کی گنجائش کیسے نکل سکتی ہے. ایسے ہی ہمیں اپنا حساب و کتاب کرنا ہے. حاسبوا انفسکم، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس قدر ہمارے یہاں اعمال خیر ہے، کن کن امور میں جو برائی کے امور ہیں جن کے اندر ہم گرفتار ہیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے، دنیا دار العمل ہے، موقع موجود ہے، مہلت موجود ہے، اسباب موجود ہیں. قبر میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو دار الجزا اس کے اندر جا چکے ہیں، دار العمل سے نکل چکے ہیں، برزخی زندگی کے اندر ہیں. کاش اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا ہے، کاش کہتے ہیں کہ ایک سجدے کی مہلت مل جائے، ایک بار ہم توبہ کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، لیکن ان کے لیے مہلت موجود نہیں ہے. یہاں پر محاسبہ کرنے کے لیے، نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت موجود ہے. اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کی مجلس میں اللہ کے سامنے آپ کا محاسبہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو پتا ہے سب کو کھڑے ہونا ہے. وَآتِيهِ وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5،
5 چیزوں کے بارے میں جب تک بندہ جواب نہ دے دے اس کے قدم ہل نہیں سکتے. عن عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھے گا ہم نے جو عمر دی تھی، عمر کا جو حصہ ہم نے تمہارے نصیبے میں، تمہارے تقدیر میں لکھا تھا، 20 سال 25 سال 60 سال 100 سال جو ہم نے عمر دی تھی، فیما افناہ، کہاں گزار کر آئے ہو؟ 2025 ہے، 2026 بھی آئے گا، 2027 بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزار کے آئے ہو؟ اللہ پوچھے گا ہم نے جو تمہیں علم دیا تھا، علم کے مطابق تم نے عمل کہاں تک کیا ہے؟ علم کے مطابق تمہارا عمل کہاں تک رہا؟ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ جب تک بندہ اس کا جواب نہیں دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کا قدم ہل نہیں سکتا. تو میرے بھائیو، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بیان فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس بے شک انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، برائیوں کی طرف بلاتا ہے، منکر کی طرف دعوت دیتا ہے. نفس امارہ الا ما رحم ربی، مگر اللہ رب العالمین جس پر اپنا خاص فضل و احسان کر دے. ہم غور کریں کہیں ایسا تو نہیں 2025 کے اندر ایسا تو نہیں کہ نمازیں ہماری بالکل غائب رہیں، ہم نفس امارہ کے غلام بن کر رہے، نفس لوامہ ہمارا کمزور ہوتا گیا. سال 2026 میں بقیہ آنے والے سالوں میں ہمیں اپنے نفس لوامہ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. نفس لوامہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. نفس لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو کچوکے لگاتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے، انسان کے دل میں کھٹک پیدا کرتا ہے، کہاں جا رہے ہو، غلط کام ہے، حرام کام ہے، منکر کام ہے. اور یہ چیز جب انسان کے یہاں سے ختم ہو جائے تو انسان نفس امارہ کا غلام بن جاتا ہے. انسان برائی کرے، برائی کا احساس نہ ہو، انسان نمازیں چھوڑ دے لیکن کوئی دل کے اندر اس کے یہاں کیفیت نمودار نہ ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی افسوس نہیں. اگر ایسا سال آپ کا 2025 رہا ہے تو میرے بھائیو آپ کا نفس امارہ آپ پر غالب رہا ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. نفس لوامہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا نمازوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا والدین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندوں کے حقوق کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے. جو انسان ڈر گیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ کام برا کام ہے، یہ کام منکر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں اس سے روکتی ہے، نبی نے اس سے منع کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا ہے، سلف امت سے اس کی دلیل موجود نہیں ہے. جو انسان رک گیا، کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو انسان ڈر گیا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اپنے نفس کی پیروی کرنے سے وہ انسان دور رہا. شیطان منکر کی طرف بلاتا ہے، نفس بھی برائی کی طرف دعوت دیتی ہے، لیکن انسان بچا رہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ ہے. دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے فنا ہونے والی ہے. ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، یقین مانیے 100 سال کے بعد اس مسجد کے اندر ہم نہیں ہوں گے، یہاں پر کوئی دوسرا موجود ہوگا، کوئی دوسرا اس ممبر پر خطبہ دے رہا ہوگا، دوسرے لوگ موجود ہوں گے، ایسے لوگ موجود ہوں گے جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں. اس سال کے تبدیلی میں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن کے آنے جانے میں بے ثباتی کا پہلو، یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے. ایک شاعر کہتا ہے، عربی کے اندر ایک لمبا شعر ہے موت کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اپنی موج مستی کے اندر مگن ہیں. وقد نجست اکفانہ، حالانکہ معاملہ ایسا ہے، صورتحال ایسی ہے کہ وہ بندہ غفلت کے اندر، منکر کے اندر، برائی کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی بازار میں کھیڑ شہر کے اندر اس کے کفن کا کپڑا بن کر آ چکا ہے.
موجود ہے لیکن وہ غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہا کہ اللہ رب العالمین نے وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر کر اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا، اور اس نفس کو ہر قسم کی گندگی سے، شرک کی گندگی سے، برائی کی گندگی سے، نفاق کی اور اسی طرح سے فسق و فجور کی ساری چیزوں سے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا انسان کامیاب ہو گیا، ایسا انسان کل آخرت کے دن کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے ہی میمون بن مہران جو کہ ایک تابعی ہیں بیان فرماتے ہیں، ان کا قول بھی محاسبہ نفس کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ فرماتے ہیں التقی اشد محاسبۃ لنفسہ من الشریک لشریکہ، کہتے ہیں کہ ایک انسان جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اپنے دل کے اندر ڈالتا ہے، وہ دو لوگ جو تجارت کے اندر شریک ہوتے ہیں اور جب حساب کتاب کرتے ہیں، 1 روپے بھی کوئی دوسرے کا لے، دوسرا ٹوکتا ہے بھائی نہیں 1 روپے زیادہ ہو رہا ہے، میرے حصے میں 1 روپیہ آنا چاہیے۔ جس طرح سے تجارت میں ایک انسان جو آپ کا شریک ہوتا ہے وہ آپ سے محاسبہ کرتا ہے دنیا کے مال و دولت کے سلسلے میں کہ نہیں 5 روپے آپ میں زیادہ ہو رہے ہیں، میرا منافع اس میں 2.5 روپے بننے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو انسان حقیقی معنوں میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ اس بخیل انسان سے بھی، اس شریک سے بھی کہیں زیادہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ رات کے اندر سوتا ہے تو پورا حساب و کتاب کرتا ہے کہ میں نے آج دن کے اندر کیا کیا کام کیا ہے، اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، نماز فجر کی ادائیگی ہم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، ہم نے دیگر اعمال خیر انجام دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میمون بن مہران کا قول ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، آپ نے کہا حقیقی معنوں میں مجاہد وہ ہے جو اپنی کامیابی کے لیے، جو انسان اپنی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین کے طاعت کے امور میں اپنے نفس کو لگا دے، اخروی کامیابی کے لیے، نجات کے لیے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ایک انسان خلوت میں موجود ہے، کمرے کے اندر موجود ہے، کوئی منکر نہیں کر رہا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے خوف کے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، رو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، منکر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت دیکھنے والا ہے، اللہ کے علم میں ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے خوف سے اپنے نفس سے مجاہدہ کر رہا ہے، نفس امارہ بلا رہا ہے، موبائل موجود ہے، شہوت کا فطرہ موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، انسان کو دعوت دے رہی ہیں منکر کی طرف، لیکن انسان نہیں جا رہا ہے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طاعت کے امور میں جہاد کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے، اور باوجود یہ کہ نفس پر کوئی چیز گرا گزر رہی ہے، شاق گزر رہی ہے، لیکن وہ اس کی آخرت کے لیے فائدہ مند ہے، اس وجہ سے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، آپ نے کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، اکثریت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ الصحت والفراغ، صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب تک آپ کے پاس موجود ہے نہیں پتہ ہے، قدر و قیمت اس کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس صحت موجود ہے۔ آپ جائیے ذرا ہاسپٹل میں دیکھیے، جو لوگ آئی سی یو پر، وینٹیلیٹر پر اور مستقل جو ہاسپٹل کا دورہ کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، کسی دائمی مرض کا شکار ہیں، ان سے پوچھئے کہ صحت کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الصحت والفراغ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ رکھا ہے، آپ کے اوقات آپ کے پاس موجود ہیں، ان کا درست استعمال کیجیے۔ سلف صالحین سے بات ملتی ہے آپ کے لیے یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی آپ کے اوقات ہیں، ان اوقات کا آپ درست استعمال کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو آپ کو وقت ملا ہے یہ ہمیشہ نہیں ملا ہے، 50 60 سال 70 سال اتنا ہی وقت ملا ہے، کسی کو اس سے بھی کم ملتا ہے۔ اور دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا میں جو زینت ہے، یہ ساری چیزیں دھوکے کا سامان ہیں، دھوکے کا سامان ہے۔ ایک انسان
پلاننگ کرتا ہے، مستقبل کی فکر کرتا ہے، بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے، گھر کو ترتیب دیتا ہے، آگے کی پلاننگ کرتا ہے، اور اچانک موت کا فرشتہ آ پہنچتا ہے، تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا تھی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی نفس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ بھی اللہ مہلت نہیں دیتا۔ انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ لا صدق واکم من الصالحین، ذرا مہلت دے دے، صدقہ کر لوں، کچھ نیکی کے کام کر لوں، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، جب آپ کو مہلت ملی ہے، وقت ملا ہوا ہے، وقت ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی ہے، اس وقت تم نے اس وقت کا صحیح استعمال کیوں نہیں کیا؟ پہلے وقت ملا تھا صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، دیگر اعمال صالحہ کو انجام دینے کے لیے، ایک بار آپ کا وقت آ گیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے اور یہ زندگی آپ کی گزر رہی ہے، اس کو آپ غنیمت جانیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ سلف کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، اور اسی طرح سے نئے سال کی مناسبت پر جو غیروں کی طرف سے جو خرافات اور منکر قسم کی محافل جو مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں آپ اپنا حصہ نہ ڈالیں، اس میں آپ شریک نہ ہوں۔ کسی بھی قسم کا جشن یا کسی بھی قسم کا اہتمام نئے سال کے حوالے سے آپ کے یہاں موجود نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب العالمین ہم نے جو اس مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کے حوالے سے جو باتیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ تمام حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم موجود ہیں ایمان کی حالت پر اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر باقی رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔